بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ و مضمون اور ربط آیات۔ پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ اس آیت سے آخری رکوع تک 10 آیتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اس سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوس جسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد، دوسرے معنوی جسے عزت و آبرو مسرت علم۔ پچھلی آیت میں صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا کہ جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کے خلاف اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کام کے لیے فرشتے زیادہ انسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ بتحمل اطاعت گزاریں گے۔ دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کو غلط ہونے کا اول یہ کہ حکیمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، ان کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا اور بتلایا گیا کہ خلاف عرض کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے حواس اور آثار کا جاننا ضروری ہے۔